بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا میری پسند کی لڑکی کو ٹھکرا کر خود اپنی پسند کی لڑکی کو بہلایا اور بولا، اماں یہ تمہاری بہو ہے۔ میں نے بیٹے کے سامنے تو اسے گلے لگا لیا اور خوب دعائیں دیں، مگر دل میں ٹھان لی کہ جلد ہی اس کی طلاق کرواؤں گی۔ یوں جب مجھے خوشخبری ملی کہ میری بہو امید سے ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن اب میں روز چھپ کر 3 گولیاں حمل ضائع کرنے والی بہو کے دودھ میں ملا کر اسے پلاتی اور کہتی، دودھ پینے سے تم صحت مند بچہ جنو گی، تو وہ خوش ہو کر پی لیتی۔ مگر کچھ دن کے بعد صورتحال سے میں بہت حیرت زدہ ہوئی کہ میں اسے گولیاں ملا کر دیتی ہوں اور وہ دودھ پی بھی لیتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا حمل ضائع ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے بہو کا پیا ہوا جھوٹا دودھ اٹھا لیا اور دودھ ٹیسٹ کروانے کے لیے لے گئی، تو رپورٹ آنے پر میرے سر پر تو چھت ہی گر پڑی، کیونکہ دودھ میں گولیاں نہیں بلکہ میرے بیٹے کا۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہی میری کل کائنات تھا۔ میں نے اس کی پرورش بڑے جتن کر کے کی۔ میرا شوہر دکاندار تھا، وہ کوئی لمبی چوڑی جائیداد تو چھوڑ کر گیا نہیں تھا، ایک دکان ہی تھی جس کا مجھے آسرا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد میں خود مرد بن گئی تھی۔ میں نے وہ دکان بڑی مشکل سے سنبھالی تھی۔ مجھے دن میں کئی بار بازاروں کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ لوگوں نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، مگر مجھے اللہ کا سہارا تھا۔ بیٹے کی ذمہ داری سے میں روگردانی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اس کو اس قابل بنایا کہ آج وہ 18ویں گریڈ کا سرکاری آفیسر ہے۔ میرے بیٹے کی ملازمت لگی تو ہمارے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ بیٹے کو سرکاری گھر اور گاڑی بھی مل گئی، تو ہم اپنا بوسیدہ پرانا محلہ چھوڑ کر نئے بنگلے میں جا بسے۔ ہمارے بنگلے کے آس پاس بھی بڑے بڑے گھر تھے، ان سب گھروں میں اچھے کھاتے پیتے لوگ رہتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کمال حیدر کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ بیوہ ماں کے لیے اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے بھلا۔ میں نے آس پاس کے گھروں کی اچھی طرح چھان پٹک کی اور ایک گھرانہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ لڑکی اکلوتی تھی، باپ ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور ماں سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹر نہیں تھی۔ ان کا جو کچھ بھی تھا اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ہی تھا۔ ان کی طرف سے مجھے لمبے چوڑے جہیز کی توقع بھی تھی۔ جہیز کے علاوہ بھی مجھے امید تھی کہ شادی کے بعد بھی اس کے والدین اپنی اکلوتی بیٹی سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ میں نے رشتے کی بات چلائی تو انہوں نے آگے سے 100 بسم اللہ کہا۔ میں کمال کے نام کی انگوٹھی اس لڑکی کو پہنا بھی آئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بہت سپنے دیکھے تھے، بہت سے ارمان دل میں سجا کے بیٹھی تھی میں، لیکن شاید میری قسمت میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ کمال جانتا بھی تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ میں نے تو اس کی انگلی میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی، لیکن کمال نے میری بات کی ذرا بھی لاج نہیں رکھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن کمال اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ امی یہ آپ کی بہو ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے بیٹے نے اس لڑکی کی خاطر اپنی منگنی توڑ دی۔ کمال نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، امی میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ ہمارے پرانے محلے میں رہتے تھے، یہ مرزا صاحب کی بیٹی آمنہ ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا امی کہ آپ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس رشتے کے حق میں راضی نہیں ہوں گی، اسی وجہ سے مجھے کورٹ میرج کرنی پڑی۔ اب میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بیوی کو کھلے دل سے اپنا لیں گی۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اپنا سینہ ہی پیٹ ڈالوں۔ کمال کی عقل پر تو پردے پڑ گئے تھے کہ جو اس ٹٹ پونجیے مرزا کی بیٹی کو بیاہ لایا تھا، نہ جہیز نہ زیور۔ لیکن اب میرے پاس 2 ہی راستے بچے تھے، یا تو میں اپنی نئی بہو کو کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتی، یا پھر ایک چال چل کر اپنے بیٹے کو حاصل کر لیتی۔ میں نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کا سوچا، اور ایسا تب ہی ممکن تھا جب میں کھلے دل سے اپنی بہو کو قبول کر لیتی۔ میں نے بیٹے کے سامنے بہو کو گلے لگا لیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی تھی، کیونکہ اب تم میرے بیٹے کی پسند ہو تو آج سے تم میری بھی پسند ہو۔ میرا بیٹا کمال بڑا شرمندہ ہوا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی اور کہنے لگا، امی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں بھی شامل نہیں کیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، فکر مت کرو، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے میرے بیٹے۔ پھر کمال نے میرے سامنے اپنی بیوی آمنہ سے کہا، آمنہ میری ماں ہی میری کل کائنات ہے، میں کبھی اپنی ماں کے منہ سے تمہارے متعلق کوئی شکایت نہ سنوں۔ آمنہ نے کمال سے وعدہ کیا تھا، آج سے آپ کی امی میری امی ہے۔ میں دل میں ہنس پڑی تھی۔
میں نے دل میں کہا کہ آمنہ بی بی اب تمہیں تمہاری یہ نئی امی مزہ بھی چکھائے گی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں آمنہ کی زندگی تنگ کر دوں گی، اسے اتنا عاجز کر دوں گی کہ وہ میرے کمال کو چھوڑ کر خود ہی چلی جائے۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کر دیتی۔ ایک ہفتہ تو میں نے آمنہ آمنہ کرتے ہی گزار دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے سامنے بھی آمنہ کی بہت تعریفیں کرتی۔ میں اس سے کہتی، تمہاری پسند تو بیٹے سونا ہے، سونا۔ کمال اور آمنہ جب میری طرف سے بے فکر ہو گئے تو میں نے تب اپنے وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب میں سارا دن آمنہ کو کام پر لگائے رکھتی، کام سے کام نکال کر اس کو شام تک ادھموا کر دیتی۔ جب کمال گھر واپس لوٹتا تو وہ اپنی بیزار سی اجڑی سی بیوی کو دیکھ کر سخت بد مزہ ہوتا، مگر میں اس چیز سے بڑی لطف اندوز ہوتی تھی۔ میں کبھی اپنے کسی رشتہ دار کی دعوت کرتی تو کبھی کسی کی دعوت۔ یوں میں آمنہ سے بڑے بڑے دیگچے سالن کے اور چاولوں کے بنواتی۔ وہ میرا کوئی حکم نہیں ٹالتی تھی، مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، آمنہ بہانے سے سارا دن چھت پر جا کر بیٹھی رہتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم سارا دن وقفے سے چھت پر کیوں جاتی ہو؟ تو وہ بولی، امی جی میرا جی گھبراتا ہے تو کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے چھت پر چلی جاتی ہوں۔ میں نے آمنہ کی بات پر یقین کر لیا۔ میں نے بھی اس دن کے بعد آمنہ کو منع نہیں کیا۔ میں آمنہ سے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر سارا دن کام کرواتی رہتی، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی تھی، وہ کام ادھورا چھوڑ کر چھت پر بھاگ جاتی۔ ایسی حرکت وہ دن میں کئی بار کرتی۔ مجھے اب اس پر شک ہوا۔ مجھے لگا کہ وہ کام سے بچنے کے لیے سب کرتی ہے۔ میں نے اب دل میں ٹھان لیا تھا کہ اگر آمنہ نے پھر ایسی حرکت کی تو اس کے پیچھے ہی میں بھی چھت پر چلی جاؤں گی۔ میں نے آمنہ کو گھر کی صفائی کرنے کا کہا تو وہ صفائی ادھوری چھوڑ کر چھت پر بھاگ گئی۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ آمنہ کو معلوم تھا کہ میں گھٹنوں کی مریضہ ہوں، میں چھت پر چڑھنے سے قاصر ہوں، اسی لیے وہ چھت پر جا کر گھنٹوں آرام کرتی۔ میں بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ آمنہ تو سامنے والی چھت پر کسی کو اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ جلدی سے بھاگ گیا۔ میں نے اس کو بس بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، اسے جان نہ پائی کہ وہ کون تھا۔ آمنہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں چپکے سے نیچے اتر آئی۔ میں نے اس بات کا ذکر آمنہ سے نہیں کیا۔ مجھے بڑا ملال ہوا کہ میرے بیٹے نے میری پسند کو ٹھکرا کر ایک بد کردار لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صحیح وقت آنے پر ہی یہ بات میں کمال کو بتاؤں گی۔ ابھی تو اس کے سر پر بیوی کی محبت کا بھوت سوار ہے، میرا سچ بھی اس کو جھوٹ لگے گا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ آمنہ ان حالات سے بیزار ہو جائے، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی کے منہ پر میں نے کبھی شکن بھی دیکھی ہو۔ میں نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ میں آہستہ کمال کو آمنہ سے بدگمان کرنا چاہتی تھی۔ مہینے کا آغاز تھا، کمال نے اپنی ساری تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر دی۔ میں نے کمال کے سامنے ہی وہ پیسے آمنہ کو تھما دیے اور اس سے کہا، جا کر میرے سرہانے کے نیچے رکھ دو۔ اگلی صبح میں نے کمال کے آفس جانے سے پہلے ہی شور ڈال دیا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا، میں نے کل جو پیسے تمہیں تھمائے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا، امی جی آپ کے سرہانے کے نیچے ہی رکھے تھے۔ میں نے کہا، اگر سرہانے کے نیچے ہی رکھے تھے تو لا کر مجھے تھماؤ۔ آمنہ جلدی سے میرے کمرے میں گئی۔ اس نے میرا سارا بستر چھان مارا، لیکن وہاں پیسے موجود ہوتے تو اسے ملتے۔ وہ جب باہر آئی تو اس کی آنکھوں میں پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ بولی، امی جی کل میں آپ کے پیسے بستر کے نیچے رکھنا بھول گئی، وہ میرے پاس ہی پڑے ہیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی الماری سے پیسے نکال کر مجھے دے دیے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ پیسے تو میرے ہی پاس موجود تھے۔ آمنہ نے وہ میرے بستر کے نیچے رکھ دیے تھے۔ میں نے آمنہ سے وہ پیسے تھام لیے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آمنہ ہے بہت تیز لڑکی۔ مجھے اس کا اور ہی حل سوچنا پڑا، لیکن تب تک آمنہ نے مجھے دادی بننے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر سنتے ہی میرا دل خوشی سے اچھل پڑا تھا کہ میرے گھر میں ایک ننھا کمال آ جائے گا، مگر جب میں نے آمنہ کا سوچا تو میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں کسی صورت بھی آمنہ کا بچہ اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے آمنہ کے بچے کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ ایک ننھی جان کو نقصان پہنچاتے ہوئے مجھے دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ میرا کمال سلامت رہے، اللہ بچے اور دے دے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی بچہ ختم ہوگا
میں آمنہ پر الزام لگا دوں گی کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس طرح کمال کا دل آمنہ سے کھٹا ہو جاتا اور وہ اس کو چھوڑ دیتا۔ میں اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے فارمیسی سے گولیاں لے آئی تھی۔ اب میں کمال کے سامنے آمنہ کا بہت خیال رکھتی۔ آمنہ بھی خوش ہو جاتی کہ چلو ساس خیال تو رکھتی ہے۔ میں سارا دن آمنہ کو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی تلقین کرتی رہتی۔ پھر جیسے ہی رات ہوتی میں دودھ کے گلاس میں 3 گولیاں ڈال کر آمنہ کو دے آتی۔ مجھے کامل یقین تھا کہ یہ گولیاں پینے سے اس کا بچہ ختم ہو جائے گا۔ تب تک میں آمنہ کو دودھ میں گولیاں ملا ملا کر دیتی رہی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آمنہ کا بچہ صحیح طرح پھل پھول رہا تھا۔ وہ گولیاں اتنی طاقتور تھیں کہ محض 2 ہفتے کے استعمال سے ہی بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ابھی تو صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا انتظار اور کر لیتی ہوں۔ تب تک میں ہر رات اسے دودھ میں 3 گولیاں ملا کر دیتی رہی۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے میرے گھر سے لینے آئی۔ وہ بولی، باجی آئیں، میں آپ کو بابا کے آستانے پر لے چلوں۔ ان کے تعویذ سے ہر قسم کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ میں کام کاج تو کوئی کرتی نہیں تھی، میں فارغ ہی بیٹھی تھی۔ کمرے سے چادر اٹھائی اور سر پر اوڑھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ آمنہ کو تو میں نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ جاتے ہوئے میں نے اس کو تاکید کر دی تھی، بڑے گیٹ کو تالا لگا لو۔ میں نے اسے کہا، میں بازار جا رہی ہوں۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی پڑوسن کے ساتھ اس کی بہن کے گھر چلی گئی۔ اس نے بھی گھٹنوں کا تعویذ لینا تھا۔ وہاں چائے پانی پیتے ہمیں کافی دیر ہو گئی۔ ہم تینوں بابا کے آستانے پر پہنچ گئے۔ تب تک شام ہونے لگی تھی۔ میں جیسے ہی بابا کے آستانے میں داخل ہونے لگی، میری نظر آمنہ پر پڑی۔ وہ بابا کے آستانے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے خود کو سیاہ چادر سے اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، لیکن میں تو اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، مگر آمنہ کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ آمنہ کا کردار بڑا مشکوک رہا تھا۔ مجھے اس سے اب خوف آنے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر کا سارا سامان لوٹ کر کہیں بھاگ جائے۔ میں کرتی بھی تو کیا کرتی، میرا بیٹا کمال تو اس کے عشق میں دیوانہ ہوا جاتا ہے۔ میں اب آمنہ کو دودھ میں 3 کے بجائے 6 گولیاں ڈال کر دینے لگی تاکہ جلدی سے بچے کا قصہ ختم ہو اور میری اس سے جان چھوٹے۔ لیکن آمنہ کی تو صحت پر بالکل بھی کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو سارا دن کام میں جتی رہتی، دن میں کئی مرتبہ چھت پر بھی جاتی۔ لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ آمنہ کو بے نقاب کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آمنہ جیسے ہی چھت پر جائے گی، میں کمال کو اس کے پیچھے بھیجوں گی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ سکے۔ لیکن آمنہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ وہ اتوار کے دن کمال سے جدا ہوتی ہی نہیں تھی، کام کاج کرتی لیکن چھت پر نہ جاتی۔ میں نے کمال کے سامنے آمنہ سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آج تمہارا جی کیوں نہیں گھبرا رہا؟ آج تو تم نے چھت کا ایک بھی چکر نہیں لگایا۔ وہ مسکرا کر بولی، امی جی آج کمال جو گھر پہ ہیں، میرا جی کیوں گھبرائے گا بھلا؟ اس کی اس بات پر کمال خوشی سے لال ہو گیا۔ وہ ایسے ہی دلربائی والی باتیں کر کے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کیے بیٹھی تھی، لیکن میں بھی اس کا راز فاش کر کے ہی دم لینے والی تھی، کیونکہ میں اب اس کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہوا یوں کہ سوموار کے دن جب کمال اپنے کام پر چلا گیا تو میں نے 12 بجے کے قریب اس کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ کمال جیسے ہی گھر آیا، آمنہ چھت پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے کمال کو کہا، جاؤ بیٹا چھت سے آمنہ کو بلا کر لاؤ، مجھے چائے پینی ہے۔ کمال مسکرا کر اٹھا اور چھت پر چلا گیا۔ کمال کو چھت پر گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے آمنہ اور کمال کے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آمنہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، لیکن جب وہ دونوں نیچے آئے تو کمال بولا، امی میں آمنہ کو آپ کے سپرد کر کے جاتا ہوں، مگر یہ اس حالت میں چھت پر کیا کرنے جاتی ہے؟ آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح تو میرے بچے کو خطرہ ہوگا۔ میں نے کمال سے کہا، میں تمہاری بیوی کو 100 دفعہ منع کر چکی ہوں، مگر اس کو پتہ نہیں چھت پر ایسا کیا نظر آتا ہے کہ وہ نیچے ٹکتی ہی نہیں۔ کمال نے بڑی گہری نظروں سے آمنہ کو دیکھا تھا، جیسے اس کو کوئی بات بری لگی ہو۔ ادھر آمنہ کو دودھ میں گولیاں ملا کر دیتے ہوئے مجھے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا۔ میں رات میں آمنہ کو دودھ دے کر چلی گئی۔ صبح جا کر میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے دودھ کے 2 پیالے نظر آئے۔ ایک پیالہ تو وہ تھا جس میں آمنہ کو دودھ دیتی تھی، لیکن ایک نیا پیالہ بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے نیا پیالہ اٹھا لیا۔ وہ پیالہ میں نے ایک شاپر میں ڈالا اور آمنہ سے بازار جانے کا کہہ کر میں گھر سے نکل گئی۔ میں سیدھی لیبارٹری گئی۔ میں نے لیبارٹری جاتے ہی ان سے کہا، مجھے اس دودھ کی رپورٹ چاہیے کہ اس دودھ میں کیا ملا ہوتا ہے۔
گھنٹے بعد رپورٹ آنا تھی۔ یہ ٹائم میں نے بڑی مشکل سے وہاں گزارا، لیکن جب رپورٹ میرے ہاتھوں میں آئی تو میرا تو سر ہی چکرا کر رہ گیا، کیونکہ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ دودھ میں طاقت کا سیرپ ملا ہوا ہوتا ہے، وہی سیرپ جو میرا بیٹا استعمال کرتا تھا۔ میرے بیٹے کو کمر کا درد رہتا تھا، اس سے ڈاکٹر نے اسے طاقت کا سیرپ لکھ کر دیا تھا۔ اس بات کا صاف مطلب یہی تھا کہ میری بہو میرے بیٹے کا طاقت کا سیرپ اپنے دودھ میں ملا کر پیتی تھی، جس سے وہ خود بھی ہٹی کٹی ہوتی جا رہی تھی اور سارا دن کام کرنے پر بھی تھکتی نہیں تھی۔ اس کا بچہ بھی صحیح طرح سے پھل پھول رہا تھا۔ آمنہ کوئی سیدھی سادھی مظلوم سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت تیز نکلی، اتنی تیز کہ اس کی ذہانت کا مقابلہ تو میں بھی نہیں کر پائی تھی۔ لیکن میرے پاس ابھی بھی آمنہ کے 2 راز موجود تھے، جس کے بلبوتے میں اس کو اپنے گھر سے نکلوا سکتی تھی۔ میں شام کو جب گھر لوٹی تو کمال کو غصے سے تڑپتا ہوا پایا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، کمال نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بولا، امی، آپ نے میرے بچے کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کی؟ آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ مانا کہ آپ کو آمنہ پسند نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ میری پہلی اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ آپ آمنہ کو دودھ میں بچہ ضائع کرنے کے لیے گولیاں ملا کر دیتی رہیں۔ میں تو کمال کی بات سن کر ہی چکرا گئی تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کمال سے کہا، تمہیں اپنی ماں پر الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کمال نے میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ چلانے لگا، امی، الزام نہیں ہے یہ، میرے پاس لیبارٹری کی رپورٹ ہے، اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ آمنہ کو جو دودھ دیتی تھیں اس میں گولیاں شامل ہوتی تھیں۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا امی؟ میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی، اس لیے میں نے پانسا پلٹنے کی کوشش کی۔ میں نے جھٹ سے کہا، کمال، تمہاری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ چھت پر جا کر لڑکوں کو اشارے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آمنہ کو بابا کے آستانے پر دیکھا تھا، یہ تعویذ کے چکروں میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ تم اپنی بیوی سے پوچھو وہ یہ سب کیوں کرتی ہے۔ کمال کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آمنہ بولی، آنٹی جی، میں بد کردار نہیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں چھت پر جا کر لڑکوں کو اشارے کرتی ہوں تو آپ کو بالکل غلط لگتا ہے۔ میں تو اپنی پڑوسن کو اشارے کرتی تھی۔ نجمہ خالہ کی بہو میری دوست بن گئی ہے۔ ایک دن ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی ساس بھی بالکل آپ جیسی نک چڑی تھی، وہ بھی اپنی بہو کو گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی، تو پھر اس نے بابا کے آستانے پر جا کر ایک تعویذ لیا۔ اس کے بعد اس کے گھر اولاد بھی ہوگی اور اس کی ساس بھی اچھی ہو گئی۔ اسی لیے میں نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ بابا کے آستانے پر چلے۔ میں چھت پر جا کر اس کو اشارہ کر کے اس کا حال احوال جاننا چاہتی تھی۔ اس دن جب آپ بازار کا کہہ کر گھر سے نکلیں تو میں نے پڑوسن کو اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ آستانے پر لے چلے۔ امی جی، اس ساری بات کے گواہ کمال خود ہیں۔ میں نے اس کو اپنی پڑوسن کے متعلق بھی بتایا ہے اور بابا کے آستانے پر جانے کا بھی بتایا تھا۔ کمال نے مسکرا کر کہا تھا، ارے یہ تعویذوں واویزوں کے چکروں میں مت پڑو آمنہ، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر پھر میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اجازت دے دی، میں تبھی تو گئی تھی۔ اور امی جی، جب آپ مجھ سے سارا دن کام کرواتی اور کمال کے سامنے بہت اچھی بن جاتی، پھر جب میں نے اولاد کی خوشخبری سنائی تو آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں جان چکی تھی کہ آپ بالکل بھی خوش نہیں ہوئیں۔ پھر آپ نے مجھے رات میں دودھ کا گلاس دینا شروع کر دیا تو مجھے آپ پر شک ہونے لگا، اس لیے میں وہ دودھ نہیں پیتی تھی۔ اس دودھ کے متبادل اپنے پیالے میں دودھ ڈال کر اس میں طاقت کا سیرپ ڈال کر پی لیتی تھی۔ اب میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے مرزا صاحب کی بیٹی کو بلا وجہ ہی معصوم جانا تھا۔ اگر وہ معصوم ہوتی تو میرے بیٹے کو اپنے چنگل میں نہ پھنسا لیتی۔ اب میرے پاس اپنے جرم کے اقرار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں نے کمال سے کہا، کمال، تم میرے اکلوتے بیٹے تھے، تمہیں معلوم ہی ہے نا میں نے تمہیں کتنی مشکلات سہ کر پالا پوسا۔ تمہاری شادی میں کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتی تھی، تم نے غریب سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو میں نے سوچا کہ اس کو تمہاری زندگی سے نکال کر میں نئی بہو لے آؤں گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ آمنہ کافی سمجھدار نکلی ہے، شاید تمہاری فرما بردار تھی، تم سے ہر بات شیئر کرتی اور تمہاری اجازت سے ہی ہر کام کرتی تھی، اسی لیے بچ گئی۔ اگر تم سے چوری چھپے پڑوسن سے دوستی پالتی یا آستانے پر جاتی تو آج اس کی طلاق یقینی تھی۔ پھر میں نے آمنہ اور کمال کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں کے دل میں میرے لیے جو بال آ گیا ہے وہ اتنی جلدی صاف ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ وقت اب اپنے کمرے میں ہی گزارتی ہوں
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے کمال کو پہلے جیسا کر دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔